یہ کیا ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے آج کی پریس کانفرنس، یا کوئی پیش بندی ہے کہ جو بھی ملوث ہوا آئین اور قانون کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ 9 مئی کا ذکر نہیں۔ بات یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب اور فیض صاحب کے درمیان لنک تلاش کر کے شاید باتیں پھانسیوں تک چل رہی۔ آج اس فیکٹر کو ایک دوسرے سے ڈی لنک کر دیا ہے پاکستان۔ پہلے ہمیشہ کہا جاتا تھا معافی مانگیں، انتشاری ٹولہ، ڈیجیٹل ٹیررزم، یہ 3 لفظ آج کی پریس کانفرنس میں نہیں تھے۔ کیا یہ ترجمان پاک فوج چیف آف آرمی سٹاف کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ جو کہہ رہے ہیں سیاسی غیر سیاسی معاملات پہ، یہ ان کا بیانیہ ہے؟ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ وردی میں پریس کانفرنس حاضر سروس، ان کا اور آرمی چیف کا اعتماد باہمی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ان کے درمیان میں لفظوں کا بھی اشتراک ہونا ضروری۔ ہم اس گفتگو کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو عمران خان اور پاکستان کی افواج کے درمیان جو ایک کیفیت تھی اختلاف کی، بلکہ اناد کی حد کو پہنچی ہوئی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ السلام علیکم جی، تھرڈ امپائر دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اجمل جامی۔ اکبر باجوہ صاحب آج حالت سفر میں ہیں، انگریزی والا بھی اور اردو والا بھی، اس لیے آج کی نشست میں وہ شریک نہیں ہے، البتہ جناب حبیب اکرم صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آج کے تھرڈ امپائر کا سب سے اہم موضوع ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس۔ اس پریس کانفرنس میں افغانستان سے جو تعلقات ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں، اس کو کس لینس سے اسٹیٹ آف پاکستان دیکھتی ہے اس کی وضاحت ہوئی ہے۔ بلوچستان میں جو حالیہ دہشت گردی ہوئی اس کے بعد کیا بیانیہ ہے پاک فوج کا، حکومت کا، اس کی کچھ وضاحت ہوئی۔ پھر جنرل فیض حمید سب سے اہم موضوع تھے آج کی پریس کانفرنس کا، کیونکہ ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے کہا گیا کہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے، بڑے گنے چنے اور کیلکولیٹڈ انداز میں جنرل فیض حمید کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اوپر بات کی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس میں جو کوئی اور بھی ملوث ہوا وہ قانون اور آئین کے تحت اس پہ کارروائی کی جائے گی۔ عمران خان صاحب کا براہ راست نام یا ان کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکی، ان لائک دی پریویس پریس کانفرنسز۔ 9 مئی کا ذکر اس طرح سے نہیں ہوا جیسے ماضی میں ہوتا ہے۔ تو ایک کہانی یہ ہے جو حبیب اکرم کے ساتھ ہم صاحب کے سامنے ہم رکھیں گے کہ جناب یہ کیا ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے آج کی پریس کانفرنس، یا کوئی پیش بندی ہے کہ جو بھی ملوث ہوا آئین اور قانون کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہوگی؟ آپ نے جو ابھی اپنی گفتگو میں فرمایا ہے جامی صاحب، اس میں بنیادی باتیں کچھ دیکھنے والی ہیں، مثلا ہم ان کو ایک ایک کر کے ون بائی ون چلتے ہیں۔ پہلے ہم اپنی مقامی سیاست کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، پاکستانی سیاست کے حوالے سے۔ پاکستانی سیاست کے حوالے سے اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ 9 مئی کا ذکر نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اور نہ سوال میں ہوا نہ ان کی گفتگو میں ہوا۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو فیض حمید کو عمران خان سے جوڑا جا رہا تھا کہ یہ ہم نے اس ٹرین کا انجن اتار لیا ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہے، اور بڑے بڑے طنزیہ فقرے کہ جناب یہ تو والد محترم تھے اور وغیرہ وغیرہ، اور بات یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب اور فیض صاحب کے درمیان لنک تلاش کر کے شاید باتیں پھانسیوں تک چل رہی نہیں، لنک تلاش کر لیا گیا تھا، کر لیا گیا تھا، چاہے وہ عدالتی معاملہ ہو، چاہے وہ ڈیالہ میں ان کا تعلق ہو۔ وزیر دفاع تو نوکیت 3310 کی بات بھی کر چکے ہیں کہ اس کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا، اور پھر 3-4 اہم شخصیات پی ٹی آئی کی یہ وہ لوگ ہیں جڑیں گے فیض حمید کی گرفتاری کے بعد۔ تو اگلا منظرنامہ یہ دکھایا جا رہا تھا کہ یہ سب کھڈے لائن لگیں گے۔ اچھا، اور پھر اسی سے یہ بات بھی اخذ کی جا رہی تھی کہ عدالتوں کو بھی یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ اگر ہم اپنوں کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں تو اگر کوئی ہمارے راستے میں آنے لگا، اور مطلب یہ تھا کہ اگر کسی نے اس نظام کو چھیڑنے کی کوشش کی قانون اور دستور کی آواز بلند کرتے ہوئے، تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ سارا ایک منظرنامہ تھا جو 12 اگست کی پریس ریلیز کے بعد پورے پاکستان میں تخلیق کیا جا رہا تھا، اور اس میں فوج کا کردار اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن جتنا بہرحال جو تبصرہ کار تھے آپ سے میرے جیسے، ان لوگوں نے ایک تصویر بنا رکھی تھی، ایک بھد اڑا رکھی تھی۔ اور آج اسی موضوع پہ ایک ہی جملہ آیا کہ جو ہم نے خود احتسابی کا عمل شروع کیا اس سے دیگر اداروں کو ترغیب ملنی چاہیے۔ جی، تو یہ تو کوئی اصولی بات ہے نا۔ تو لہٰذا جب آپ اپنے پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کی سیاست کا اہم ترین فیکٹر ہے عمران خان، اور ان سے جوڑ دیا گیا جنرل فیض حمید کو۔ تو آج اس فیکٹر کو ایک دوسرے سے ڈی لنک کر دیا ہے پاکستان آرمی نے۔ یہ ڈی لنک ہوئے؟ جی، میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی لنک ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تو پھر یہ گولی نگلی کیسے جائے گی اور اگلی کیسے جائے گی؟ آج کیس جو سامنے آیا ہے، خود جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے، وہ یہ کہا ہے کہ ٹاپ
सिटी का केस है। जो जब वो DGC थे जी तब शिकायत हुई, अप्रैल 2024 में उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई और फिर उनको अंदर किया गया। जी, तो लिहाजा ये एक मामला है। और बाकी जो मामला है कि भाई इससे जुड़े हुए किसी ने भेजा होगा सुलह सफाई के लिए या कोई और बात हुई होगी, जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है कि उनके और इमरान खान के साथ, इमरान खान के दरमियान कोई ताल्लुकात है, तो वो तो ताल्लुकात इस्टेब्लिश्ड हैं कि भाई वो तो पहले भी थे। अच्छा, दूसरी बात है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो रिटायरमेंट के बाद तो मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, जब से वो DGISI के ओहदे से हटे, तो वो बात भी आज प्रूफ होगी। तो लिहाजा इसका एक पहलू है ये। दूसरा पहलू इसका ये है कि पहले हमेशा कहा जाता था माफ़ी मांगे 9 मई के ऊपर गैर मशरूत माफ़ी मांगे, इंतशारी टोला, डिजिटल टेररिज्म। अच्छा, वो डिजिटल टेररिज्म में नहीं आया? ये 3 लफ्ज़ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। तीसरी बात, वो जो हमारी सियासत से जुड़ी हुई है, वो ये है कि पाक फ़ौज एक नेशनल आर्मी है, एक कौमी आर्मी है। बिल्कुल, और उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और हम किसी सियासी जमात के तरफदार हैं ना उसके मुखालिफ। ये बड़े अरसे बाद इतनी क्लैरिटी के साथ ये सेंटेंस आया। जी, भाई साहब की मेरे ख्याल तब रुखसती हो रही थी, तब के दिनों में तो नॉन पॉलिटिकल होने का एक मेटाफर देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद अमली तौर पर ये जुमला सुनने को पहली दफ़ा मिला। जी, उस वक्त DGISI ने भी, आपको याद होगा, नदीम अंजुम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, नदीम अंजुम साहब ने एक प्रेस बाबर कॉन्फ्रेंस की थी बाबर इफ्तिखार साहब के साथ मिलके। वो भी पाकिस्तान की तारीख का एक अजीब व गरीब वाक़या था। नहीं, वो तो टारगेटेड और डायरेक्ट थी। जी बिल्कुल, वो डायरेक्ट थी। अब देखिए कि जब आप सियासत से अलग हो रहे हैं, जिन मौज़ूआत पे सियासत का गुमान गुजरता है वो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल नहीं किए, और फिर जिस मुकदमे से इमरान खान को जोड़ के मिलिट्री कोर्ट और फिर फांसी की सज़ा और उम्र कैद की सज़ाएं सुनाई जा रही थी, वो भी सारे आज गतरबूद कर दिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ठंडी हवा का झोंका को पाकिस्तान का रुख भी कर रहा है। अब इसके बाद आ गया ये, इसके बाद आ गया ये जामी साहब, 21 अगस्त को जब 22 अगस्त का जलसा होना था, तो 21 अगस्त को जो राब्ता हुआ था 7 बजे, जी वो तो 22 को था ना, 21 की रात को। अच्छा, एक रात पहले राब्ता हुआ। एक रात पहले राब्ता हुआ था। उसने एक बिल्कुल ये हकीकत इस्टेब्लिश कर दी जामी के, मतलब गलत फहमियाँ ज़रूर हैं, बदगुमानियाँ ज़रूर हैं इमरान खान के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, लेकिन इतनी नहीं है कि बात ना हो सके। यानी बात भी हो सकती है, बात मनवाई भी जा सकती है और बात मानी भी जा सकती है। ये 3 इम्कानात उस एक रात में पैदा हो गए थे, जो इससे पहले नामुमकिन दिखाई दे रहे थे। क्या आप और मैं, हमारे सहाफ़ी दोस्त हमें ये नहीं बता रहे थे कि अब कुछ भी हो जाए, इमरान खान उल्टे हो जाए, PTI ये कर दे, अब खुदा न खास्ता बाज़ लोग यहाँ तक जाते थे कि डब्बा बाहर आएगा। जी। और फिर जनरल फैज़ साहब जो हैं, जनरल फैज़ साहब के बारे में बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी जो हमेशा किसी ताकतवर के जाने के बाद मुजाहिदीन का रूप धार लेते हैं, जी ऐसे ही हवा में तलवारें चला के, तो उन सारे मुजाहिदीन ने क्या कहा था कि जनरल फैज़ का जुर्म ये भी था, ये भी था, ये भी था। बल्कि जामी साहब, मुझे अभी एक दोस्त थे ऐसे ही हमारे जो इन्हीं लोगों में शामिल थे, उन्होंने जराइम की फहरिस्त गिनवाई, तो मैंने कहा जी एक जुर्म इसमें रह गया। उन्होंने कहा वो क्या? मैंने कहा जी मुगलिया सल्तनत का ज़वाल भी इन्हीं के सबब था। अब आप ये भी डाल दें। देखिए, अब बात यह है कि अब वो उस जुर्म के पहाड़ को खोद के असल जुर्म वही निकला जो उस दिन 12 अगस्त की प्रेस रिलीज को था। ठीक है ना? तो अब लिहाजा अब इमरान खान साहब के साथ बात हो भी गई, कही भी गई, सुनी भी गई, मानी भी गई। अब इसमें एक ट्रांजैक्शन थी। वो ट्रांजैक्शन ये है जामी साहब के, वो था जलसा, क्या ये 22 अगस्त का जलसा मुलतवी हुआ, उसके बाद अगला जलसा होना था 8 सितंबर की तारीख। इजाज़त दे दी, लेकिन इंतहाई मशरूत शराइत के साथ ना जी, कुछ 40 से ज़्यादा ये मैटर नहीं कर, रूट दिया गया है। जलसा जामी साहब, मुझे आज तक लग रहा है जलसा होगा। अगर वो जलसा होता है तो क्या मतलब होगा, और अगर नहीं होता तो क्या मतलब होगा? सादा बात करते हैं। अगर जलसा होता है
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرانزیکشن مکمل ہو چکی ہے، عملی جاری ہے، اور ٹرانزیکشن مکمل ہوئی ہے، رابطہ جاری ہے، ٹرانزیکشن ایک مکمل، مکمل ہو گئی، رابطہ جاری ہے، رابطہ جاری اور ہے۔ اگر نہیں ہوتا جلسہ تو اچھا، اور اگر نہیں ہوتا جلسہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ٹرانزیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ پھر اے ٹی ایم مشین کہے گی ایم سوری یور ٹرانزیکشن کانٹ بی کمپلیٹ۔ جی جی، اچھا، جب ہاتھ ہو گیا، اگر یہ ہاتھ ہو گیا تو یہ پاکستان کے لیے نہایت بدقسمتی کی بات ہوگی، اور حکومت نے پوری کوشش کی کہ نہ ہو، لیکن آج اسی حکومت کو، اسی کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اسلام آباد میں، یعنی آپ دیکھ لیجئے جمعرات کا اس پہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، وہ جاری کر دیے گئے، این او سی کے سنگجانی کے قریب ایک گراؤنڈ ہے، وہاں پہ آپ اپنا جلسہ کر لیں۔ تو یہ جب جلسہ ہو جائے گا تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ پھر اپنی مرضی کے کوئی ٹائم لائن پہ اس پہ کاؤنٹ ڈاؤن چلا دیں۔ فار دس گورنمنٹ، جی، جو اس حکومت نے فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے اوپر ٹاک شوز میں ذمہ داران نے جو بیانیہ اور جو ڈاٹس جوڑے تھے، ان کا کیا کیجئے گا؟ ایک تو یہ ہے جامع صاحب، یہ جتنی بھی حکومت ہے اس میں تو بہت کم وہ لوگ ہیں جو فارم 45 کے نتیجے میں جیتے ہیں، یعنی اصل الیکشن میں جیتے ہیں، بیشتر تو فارم 47 والے ہیں۔ تو فارم 47 والے جس کا گائیں گے، جس کا کھائیں گے اسی کا گائیں گے۔ تو فارم 47 والوں نے دیکھا کہ اچھا چونکہ فیض میں برائی آئی ہے تو انہوں نے مسلسل اس کی برائی کرنا شروع کر دی۔ اچھا، اب یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ برائی بڑی محدود سی ہے، یعنی ایک خاص کیس میں ہے جس نے ثابت ہونا ہے، جس پہ ایڈجوڈیکیشن ہونی ہے، جس نے آگے تک جانا ہے۔ تو انہوں نے سارے کے سارے الزامات فیض کے کھاتے میں ڈال دیے، اور یہ بھلا دیا کہ فیض صاحب جو ہیں وہ پاک فوج کا باقاعدہ حصہ رہے ہیں، اور سب سے اوپر آرمی چیف کے بعد جو سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے وہ کور کمانڈرز کی ہوتی ہے نا، اور وہ کور کمانڈر بھی رہے، ایک نہیں 2 کورس۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ تھا وہ بھی آج کی پریس کانفرنس کی طرح بہت ہی نپا تلا اور محدود الفاظ پر مبنی تھا۔ اس میں بھی 9 مئی ڈیجیٹل دہشت گردی یا کوئی پوائنٹڈ سنٹینس جس کی کوئی سیاسی مرضی کی تشریح کی جا سکے وہ نہیں تھی۔ پھر حضرت مولانا کی تقریر کا میں جان بوجھ کے بار بار آج دن بھر سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات سیاستدانوں کے حوالے کریں، لیکن اسی تقریر میں مولانا کہہ رہے ہیں کہ 45 کی ہو یا 47 کی ہو، اسی پارلیمان سے کام بھی لینا ہے۔ پھر وہ افغانستان اور بلوچستان کے معاملے میں اپنی افادیت کا اظہار بھی وہاں کر رہے ہیں، اور پھر آ جاتی ہے پریس کانفرنس۔ یہ مولانا کے جملے اگر سائٹ پہ بھی رکھ لیں تو مجھے کوئی تینوں میں ربط لگ رہا ہے، آئی مائٹ بی رانگ۔ جابر صاحب، یہ ادراک کا پہلو نکلتا ہے، اس میں بیک فٹ پہ جانے کا پہلو نکلتا ہے۔ بعض اوقات واقعات کی ہونے کی ترتیب آپ کو لگتا ہے کہ ان کے آپس میں تعلق بھی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا ہر وقت، تو بہرحال اور بعض اوقات ہوتا بھی ہے۔ دیکھیے، جہاں تک اندرونی احتساب پہ آپ نے کہا کہ 2 بار بات ہوئی، ایک ادھر ہوئی اور پھر ادھر ہوئی، جامی جب بھی آپ اتنے اعلیٰ سطح پہ کوئی احتساب کرتے ہیں یا کسی کو کال ان کوشچن کرتے ہیں، اور پھر ایسا پروفائل بھی اس بندے کا ہو، دیکھیے فیض صاحب کے بارے میں یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ وہ پچھلے سال نومبر میں ان لوگوں کی فہرست میں شامل تھے جنہوں نے آرمی چیف بننا تھا۔ جی جی، نمبر 3-4 پہ آ رہے تھے۔ اتنا لمبا کیریئر اور اس درجے تک پہنچ جانا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کسی فوجی کے لیے۔ نہیں ہے۔ مجھے تو کوئی بتا رہا تھا کہ 75% جو لوگ ہوتے ہیں وہ میجر پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ ویری کرتی ہے ریشو، بالکل پروموشن نہیں ہوتی، موسٹلی وہاں پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ بڑے چند لوگ ہوتے ہیں مختصر سے۔ اور جنرل پہنچ جانا، جنرل بننا، اور پھر لیفٹیننٹ جنرل بننا، اور پھر ایسے موقع پہ جنرل بن جانا کہ جب آپ یعنی بالکل آخری سلاٹ ہے نا، اس کے بعد تو پھر پولیٹیکل پھر ڈی جی آئی بنے، ڈی جی آئی بھی۔ لیکن آپ دیکھیے نا کہ جب چیف آف آرمی سٹاف کے لیے آپ کا نام آ جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں بننا تو کسی ایک شخص نے ہے نا، لیکن آپ کا نام کنسیڈر ہو گیا، بس یہ کافی ہوتا ہے کسی بھی۔ آپ نے چونکہ چیف آف آرمی سٹاف کا ذکر کیا، جو ترجمان پاک فوج ہوا کرتے ہیں، چاہے اس کا کوئی بھی رینک ہو، بریگیڈیئر بھی ہوا کرتے تھے ایک زمانے جی میں، ہاں، کبھی کرنل بھی شاید ہوا کرتے تھے ماضی میں، پھر وہ میجر جنرل تک رینک پہنچا، پھر لیفٹیننٹ جنرل تک بھی پہنچا، تو یہ ترجمان پاک فوج ہے۔
تو ایک بڑا عام فہم سا سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ ترجمان پاک فوج چیف آف آرمی اسٹاف کی ترجمانی کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں سیاسی غیر سیاسی معاملات پہ، یہ ان کا بیانیہ ہے یا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے یہ چیزیں ذرا کلوزلی دیکھ رکھی ہیں؟ جو ترجمان پاک فوج ہوا کرتے ہیں، یعنی سی جے ایس اور دیگر دو چار اہم افیشلز جو یوزلی چیف کے ساتھ ہمہ وقت ہوتے ہیں یا جہاں بھی ان کی مصروفیت ہوتی ہے، تو ون امپورٹنٹ فیکٹر از ڈی جی آئی ایس پی کا۔ پچھلے 3-4 ڈی جی آئی پر ہم نے دیکھے، اطہر صاحب سے عاصم سلیم باجوہ، پھر آصف غفور صاحب، پھر بابر افتخار اور پھر شریف چودھری صاحب، تو ان کی جتنی بھی فیلڈ ایکٹیویٹی سے لے کے جی ایچ کیو یا جو وفد بھی آتے ہیں ملنے، یہ ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں۔ تو میں نے جو پچھلے 3-4 ڈی جی آئی ایس پی آرس کو دیکھا ہے، وہ تو اگر کوئی جو ٹویٹ بھی کیا کرتے تھے صاحب ایک، تو وہ بھی یعنی کانسٹنٹ لے کے ہی ٹویٹ کیا کرتے تھے، گو کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ نہیں میں خود اتنا امپاورڈ ہوں کہ میں خود ٹویٹ کرتا ہوں، لیکن ادارہ جانتا تھا کہ یہ ان سی منشا سے ہوتا ہے کہ یہ ٹویٹ کرنا یا نہیں کرنا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے ایک طالب علم کے طور پر کہ وہ ان کی مرضی منشا کے بغیر کوئی جو سٹیٹمنٹ ہے ادارے کے بارے میں وہ دینے کا مجاز ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ وردی میں پریس کانفرنس، حاضر سروس، ٹھیک ہے، وردی انہوں نے پہنی ہوتی ہے پریس کانفرنس میں، تو ان سے ایک تو یہ ہے کہ ان کا اور آرمی چیف کا اعتماد باہمی بہت ضروری ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے درمیان میں ایک یعنی لفظوں کا بھی اشتراک ہونا ضروری ہے، مسلسل ربط ہوتا معنی کا نہیں، صرف لفظوں کا، اور معنی تو بدرجہ اولیٰ ایک ہی رہنا چاہیے، جو ایک کے ذہن میں ہے دوسرے کی زبان پہ ہو، یہی تال میل ہے نا۔ تو اس میں تو کلاک پریسیجن چاہیے، تو وہ کلاک پریسیجن کے ساتھ ہم اس گفتگو کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو عمران خان اور پاکستان کی افواج کے درمیان جو ایک کیفیت تھی اختلاف کی، بلکہ اناد کی حد کو پہنچی ہوئی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ کی بات درست ثابت ہوتی ہے تو پھر تو مجھے آنے والے دنوں میں حکومتی وزراء اور حکومتی بینچز پہ تلملاہٹ نظر آنی چاہیے، بہت زیادہ بھی آپ کو نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ وہ اڈیالہ میں، پنڈی میں مسائل پیدا کریں۔ دیکھیے وہ تو انہوں نے شروع کر دیے نا، آپ 22 اگست کے بعد ذرا دیکھیے، 22 اگست کے بعد اچانک وہاں پہ جیلر بدتمیزی کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو کبھی کمرہ بند، کبھی کمرہ کھول دو، لوگوں سے نہ ملنے دو، کبھی لوگوں سے ملنے دو، مطلب آپ یہ کیفیت دیکھیں نا تو یہ چل رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے چونکہ وہ زیر اثر ہے، اس کی یعنی اس کی ذمہ داری میں آتا ہے، اس کا اختیار وہاں چلتا ہے، تو لہٰذا وہ تو کریں گے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی ذرا سختی چلے گی۔ میں بھی آپ کی گفتگو سے خوشگمان ہوا ہوں، اور یہ پورے ملک کے لیے اچھی بات اگر ایسا ہے، اگر جو آپ کا لینز ہے دیکھنے کا خاص معاملات کو خاص انداز سے اگر وہ بدلا ہے تو اٹ از گڈ اومن، اچھی بات، اچھی پیش رفت ہے۔ لیکن جو ابھی تک کا جو پائل اپ کیا گیا ہے بیانیہ، یا جو ابھی تک کی پوزیشن لی گئی ہے بالخصوص ادارے کی جانب سے، اس کو اگر میں کیری فارورڈ کروں تو مجھے لگتا ہے نہیں، جنرل فیض حمید کو جب سے پکڑا گیا ہے وہاں سے کٹی کٹا برآمد کرنا لازم ہے، اس کے ساتھ جو باقی ایکویشن بنی ہوئی ہے، کون سے لوگ ہیں، کہاں سے ہیں، وہ بھی نتھی کرنا لازم ہے، وگرنہ اتنا بڑا پنگا لینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ وہ گولی بن چکی ہے کہ جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ۔ جامی صاحب دیکھیے، یہ پاکستان ہے نا تو ہم ہیں، یہ پاکستان ہے تو فوج بھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ہم بھی لازم و ملزوم ہیں۔ دنیا میں اور پاکستان کے حالات، دنیا کے حالات، ہمارے خطے کے حالات اور پاکستان کے حالات کا ڈکٹیٹ ہے کہ ہم سارے مل کے بیٹھیں، ہم مل کے بات کریں۔ مل کے بات کون کون کرے؟ وہ کرے جس کے پاس عوام کی تائید ہے، اور دوسرا کون ہو؟ دوسرا وہ ہو جس کے پاس عوام کے طے کردہ اصولوں کے مطابق، جو دستور کے مطابق ہیں، دستور سے نکلے ہیں، ان کے مطابق اس کے پاس طاقت ہو، یعنی فوج۔ دیکھیے، پولیس کا ڈنڈا ہو یا فوج کا ٹینک ہو، اس کی طاقت جو ہے وہ سیدھی دستور سے نکلتی ہے، اور یہ عوام کی طاقت ہوتی ہے۔ 3 اور نقطے ہیں۔ اچھا، اب لہٰذا اب اس نے آج انہوں نے کہا، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، کہ ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے، حالات ایسے ہیں بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، کہ یہ جو آپ نے ابھی تک جو تجزیہ کیا نا ان کی گفتگو کے اوپر، اس کی تصدیق
3 دیگر موضوعات پر ان کی گئی گفتگو سے ملتی ہے، کیونکہ بیانیہ یا پالیسی سٹیٹمنٹ جب بھی فوج دیتی ہے تو اس میں ایک یکسوئی کے ساتھ یا فلیئر اپ ہوتی ہیں چیزیں یا ٹون ڈاؤن ہوتی ہیں. تو ماضی کی ان کی تمام پریس کانفرنس کی نسبت آج کی پریس کانفرنس فلیئرڈ اپ ہونے کی بجائے ہر موضوع پہ ٹون ڈاؤن تھی. بلوچستان کے معاملے کے اوپر آپ کا یہ جملہ میں سن رہا تھا ٹی وی پہ، آپ کہہ رہے تھے نی جرک ریئیکشن انہوں نے نہیں دیا، ویری ویل سمڈ اپ. حالانکہ اس کے باوجود کچھ قوتیں چاہ رہی ہیں کہ ملٹری آپریشن وہاں کیا جائے، تو وہ نی جرک ریئیکشن نہ دینا مطلب ہے ٹون ڈاؤن ہوا. افغانستان کے معاملے کے اوپر دہشت گردوں کے بارے میں ہماری ہی ریاست اور حکومت کا موقف یہ رہا ماضی قریب میں کہ دہشت گردوں کی سرکوبی کی جائے گی چاہے وہ کسی اور سرزمین پر بھی ہیں. آج یہ کہنے کے بجائے کہا گیا کہ خوارج جو ہیں ان کی بجائے فوقیت پاکستان کو دی جائے. دوست ممالک ہیں اور جو لوگ اس دوست ممالک کے تعلقات کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں ان کی خواہش کامیاب نہیں ہوگی. اور تیسرا نقطہ تھا معیشت پہ ایک خاتون صحافی نے بڑا اہم سوال کیا. مجھے لگا کہ معیشت کا جواب دیتے ہوئے، معذرت میں سوال لمبا کر گیا ہوں، اس میں تجزیاتی پن بھی آ گیا، کہ معیشت کا مدعا بیان کرتے ہوئے مجھے لگا کہ ان لائک ہز جو ان کے پہلے والے ڈی جی آئی ایس پی آر ہوا کرتے تھے جو ڈالر بھی ٹھیک کر دیتے تھے اور اسٹاک مارکیٹ کا ذکر بھی کرتے تھے، وہ کرنے کی بجائے انہوں نے اس کی حساسیت کا ادراک کر کے کہا کہ اندازہ ہے ہمیں اور ہم اپنے تئیں یہ کر رہے ہیں کہ جی ڈی پی میں جو دفاعی بجٹ 1.9 تھا وہ 1.7 کر دیا. ہم 360 ارب روپیہ ٹیکسز اور ڈیوٹی کے مد میں جمع کریں. یعنی کہا کہ ہم جو کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہمیں ادراک ہے. اس پہ بھی کوئی بڑا بول نہیں بولا. تو یہ 3 نقطے اب سم اپ کریں نا. جامی صاحب، پاکستان کے اندر افغانستان کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے. ایک اٹھتا ہے وہ ہمیں بتایا کرتا تھا کہ ادھر سے آنے والے مہاجرین ہیں، آپ انصار ہیں. یا تو نوبت ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھی کہ وہی انصار مہاجرین کو دھکے دے کے ان کے ملک میں بھیج رہے تھے. نمبر 1. نمبر 2، جو طالبان بڑے احسان فراموش ہیں، یہ بھی بتایا گیا. یہ بھی بتایا گیا کہ طالبان ہماری گارنٹی، افغان طالبان کی بات ہو رہی ہے. جی. اچھا، اور پھر ہماری حالت یہ رہی ہے، ہماری وزارت خارجہ ہو اور یا کسی درجے میں فوج ہو، ہماری فوج کی جو افغان پالیسی ہے اس میں بھی نالائکیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، پوری تاریخ ہے. اور ہماری وزارت خارجہ سے تو خیر کوئی توقع ہی، اچھا ویسے میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، توقع ہی ٹھیک نہیں ہے. وزیر خارجہ کون ہوتے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب. تو جناب جناب ڈار صاحب کو آپ نے کبھی افغانستان کے مدعے پہ کوئی بات کرتے ہوئے، کوئی کابل آتے، کوئی جاتے، کوئی فون کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ڈار صاحب کو، اچھا دیکھیے آپ نے نا کافی سنجیدہ گفتگو کو نا غیر سنجیدہ کر دیا. اچھا وزیر خارجہ غیر سنجیدہ ہوتا ہے کسی ملک کا؟ نہیں، ڈار صاحب غیر سنجیدہ. اچھا یوں ڈار کہیں صاحب نا، کو کوئی پتہ ہی نہیں. یوں کہیں نا. اچھا اب ان سے میں یعنی آپ نے بات کہہ کے نا آنیسٹلی جامی صاحب آپ نے بالکل مجھے ڈی ٹریک کر. چلے واپس آتے ہیں. اچھا خیر، تو دیکھیے جو اب مجھے ذرا واپس آنے میں 2 منٹ لگیں گے. افغانستان کی بات ہو رہی جی. دیکھیے افغانستان میں سنجیدگی سے نہ فوج نے لیا، سنجیدگی تو ہمارا دفتر خارجہ تو نکال دینا. افغانستان کے معاملات زیادہ تر چلاتی رہی ہے ہماری فوج. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اور ہماری فوج نے بھی، ہماری جو فوج کے جو متعلقہ لوگ تھے، ان افراد، وہ بھی ایسے بعض نالائق تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ افغانستان کا صرف انہیں پتہ ہے. اچھا وہ 3-4 مخصوص قسم کے جرنلسٹوں کو اکٹھا کرتے ہیں اپنے ارد گرد. اچھا وہ بٹھا کے 5-7 نام لے لیں گے. میں آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں. اگر جملہ نہ بولا نا تو مجھے نیند نہیں آئے گی. کہنے دیں. ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو افغانستان کے ایکسپرٹس یا وہاں سرو کر چکے ہیں اور ریٹائرڈ ہیں، اہم عہدوں پہ کہیں نہ کہیں فائز ہیں. وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو جتنا وہ سمجھتے ہیں اتنا افغان طالبان بھی نہیں سمجھتے. اور یہ نئے صحافی ہیں تو کیا پتہ ہی نہیں. اچھا وہ جناب کیا کریں گے، وہ 5-7 مخصوص قسم کے صحافی ہیں، ان کو ساتھ بٹھائیں گے. اچھا وہ اور جرگہ کر لیں گے اور اکٹھا ہو گئے بیٹھ کے جناب سمجھیں گے کہ افغانستان کے سارے مسائل کا حل ان پہ، اور وہ نالائکی کا جو مجموعہ بنے گا اس کو افغانستان کو کی پالیسی قرار دے کے اس کے پیچھے چل پڑیں گے. ہماری پالیسی، میں آپ کو بتاؤں ہم نے نالائکیاں کیا کی. یہ باڑ لگانا ہماری نالائکی ہے. میں بالکل باڑ کے کبھی حق میں نہیں رہا. اچھا اس کے بعد یہ جو ہم ویزا ہونا چاہیے، پاسپورٹ ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہے یار؟ کیا ہوتا ہے
بھائی سمپل سی بات ہے، آج کے دور میں آپ وہاں پہ ایک بایو میٹرک مشین لگائیں، کون سا مشکل کام ہے؟ پاکستان کے ہزاروں دفتروں میں لگی ہوئی ہے. بھائی آپ ایک بایو میٹرک مشین لگائیں، ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب یہ میرا نام حبیب اکرم ہے، یہ لے میرے انگوٹھے کا نشان، آپ اپنا حبیب اکرم کا نام اس میں ڈال لیں. کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کیا پریشانی ہے؟ کیوں دو ممالک کے درمیان پاسپورٹ ویزا نہیں چاہیے ہوتا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو دو ممالک آپ کہتے ہیں نا، ایک تو میں اس تھیوری سے بناتا ہوں. کیا کریں اسے؟ بھائی سمپل سی بات ہے جامی صاحب، ایک بات ہے، یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے لیے افغانستان ہے کیا؟ آپ کے لیے افغانستان اور انڈیا ایک برابر ہے؟ ہم سایہ ملک ہے. نہیں، آپ کے لیے ایک برابر ہے؟ برابر تو نہیں ہے. اچھا آپ کے لیے افغانستان اور ایران ایک برابر ہے؟ نہیں، یہ بھی ایک برابر. اچھا افغانستان اور ٹمبکٹو ایک برابر ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. بھائی وہ ہمارے بھائی ہیں. اس شہر کا دوسرا نام اگر آپ پورے پاکستان میں لیں، لاہور کا کیا کہتے ہیں؟ داتا کی نگری. یہ داتا کون تھے؟ افغانستان سے آئے تھے نا. پنجاب کی تاریخ کا جو پہلا گورنر تھا کہاں سے آیا تھا؟ افغانستان. اس کا مطلب دیکھیے ہمارا آج آپ مجھے اٹھ کے بتائیں تو پھر اس اتنے آسان فہم تاریخی، مذہبی، ثقافتی، لسانی تعلق کو پھر اس کا بلاৎکار کیوں کیا گیا؟ نالائق. پاکستان کے اندر ایک ہی سازش رہتی ہے ہمہ وقت. جب یہ جو ایلیمنٹ آپ مجھے گنوا رہے ہیں، یہ ایلیمنٹ دنیا میں کوئی بھی دو ممالک کے بیچ ہوں وہ سب سے پرامن خطہ ہوتا ہے. جی ہم نے کیا کر دیا؟ اور ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ بابر کی حکومت کہاں تھی؟ دلی میں. دفن کہاں ہے؟ کابل میں. کابل میں، باغ بابر میں. جی آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، ہمارے وہ جو افغان بچے ہیں انہوں نے آدھی جو پوری کی پوری افغان حکومت ہے وہ یہاں پڑھ کے گئی ہوئی ہے. ہم تو کہتے ہیں وہ احسان فراموش ہے. بھئی آپ نے اگر احسان یاد دلانا، احسان کرنے والے کے اوپر پھر کچھ، اس کا مطلب فنڈامنٹلی ہی ہم غلط تھے. جی ہم فنڈامنٹلی غلط ہیں. باقی جو میز دینی ہے وہ کیا ہوئی؟ آج مجھے پہلی بار پاکستان کے صحافی اور پاکستان کی تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پہ خوشی ہوئی. مجھے پہلی دفعہ ایک سین بات سننے کو ملی جو ترجمان پاک فوج نے، جی کہ ہم دو برادر. میری برادر جی میرے دل کے اندر یہ آرزو ہے کہ اس طرح کی سین بات ہمیں پاکستان کی وزارت خارجہ سے ملتی، ہمارے وزیر اعظم سے ملتی. وزیر اعظم کی توجہ ہی نہیں ہے. اور آپ آج انہوں نے ایک بات کی، دیکھیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بھائی ہیں، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں کوئی رخنا ڈال دے گا تو وہ غلط ہے. غلط ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب ادراک ہوا ہے. جی اس کا مطلب ہے ادراک. یہ چلے اس پہ داد دینا پھر. یہ بالکل سین بات ہے، میں اس کی داد دیتا ہوں. ترجمان پاک فوج کو جی اس جملے کے اوپر بھرپور خراج تحسین. بشرطے نہیں، اس کے ساتھ ایک شرط ہے. وہ کیا شرط؟ یہ ہے کہ اب یہ فقرہ پالیسی میں ڈھلتا ہوا نظر آئے. ایسا نہ ہو تو پالیسی ڈی جی آئی اس پہ نہیں دینی سر. پالیسی وزارت خارجہ نے دینی ہے، وزیر اعظم نے دینی ہے، حکومت نے دینی ہے. دے ہی نہ دے انہوں نے دینی ہے. مجھے بتائیں نا، افغانستان کے ایشو پہ شہباز سرکار، زرداری سرکار، محسن نقوی سرکار، خواجہ آصف سرکار، اپنا اسحاق ڈار سرکار، کوئی ایک ڈھنگ کی بات کوئی سنی ہو؟ یہ جتنے بندے آپ نے بتائے ہیں نا، یہ سارے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیں اور ان سے کہیں کہ افغانستان کے 5 شہروں کے نام بتائیں. آپ کمال کر رہے ہیں. شہباز صاحب کو پتہ ہوں گے، باقی چاروں کا مجھے نہیں. میں اپنی شرط پہ قائم ہوں. دیکھ لیں، شہباز صاحب کو پتہ ہوں گے. آپ ان کو کمرے میں بند کر دیں اور انہیں کہہ کہ افغانستان کے 5 شہروں کے نام لکھ دیں. میرا خیال ہے شہباز صاحب کو پتہ ہوں گے، باقی چاروں کو نہیں پتہ ہوں گے. آپ کا بھی خیال ہی ہے بس. نہیں شہباز صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جغرافی کے بارے میں، زبانوں کے بارے میں، کلچر کے بارے میں، ان کے موسیقی کے ہر بارے میں 4-5 زبانوں میں حال پوچھنے کی صلاحیت پیدا کر لینا کو زباندانی نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، آپ کمال کرتے ہیں. چلیے تو مطلب ایک تو ہم اچھا افغانستان پہ کہی گئی بات مثبت ہے نا؟ مثبت ہے. دوسری آپ کہہ رہے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ یہ مثبت بات جو ہے یہ پالیسی میں ڈلے. پالیسی میں ڈھلے، ہمیں نظر آئے. ایک آگے آ جاتے ہیں بلوچستان میں ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارا ہی ایک چیف آف آرمی اسٹاف جو صدر بھی تھا، وہ کہا کرتے تھے جناب علی کہ گولی تمہیں ایسی جگہ سے کوئی چیز آئے گی مارے گی جس کا تمہیں نہیں خود پتہ چلے گا. ویسے پرویز مشرف یار آپ ذرا تصور کیجئے اپنے زوال کا کہ پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف اپنے لوگوں کو دھمکی دے رہا. یعنی جو دھمکی اسے دنیا کو بتانی چاہیے تھی، دشمنوں کو دینی چاہیے تھی، وہ اپنے گھر کے لوگوں کو دے رہا. سچ میرا بیٹا ایس ایچ او بن جائے اور کہے ابا جی دھیان نال میں ہتھکڑی لا لوں گا. مطلب یار آپ ذرا تصور کریں، اور اس کا نتیجہ کہ اکبر بگٹی کو شہید کر دیا جاتا ہے. آج مجھے پہلی دفعہ
دوسرا احساس، دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بلوچستان میں بہت اندوہناک واقعات ہوئے ابھی ریسنٹلی، ٹھیک ہے، اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو اجا لگ جانا ایس پھر ایچ اس کی وضاحتیں کر رہے تھے، لگ جاؤ نا ایس ایچ او جا کے. نہیں تو پھر کسی نے اور بھی بات کی نا کہ آپ ایس ایچ او چھوڑ کے کانسٹیبل کرکٹ بورڈ میں لگا دیں، جو کرکٹ کا جنازہ ہے وہ اس طرح نہ نکلے. تو مطلب آپ کیا کمال، یہ غیر ذمہ دار اسٹیٹ، غیر ذمہ دار نہیں، آپ نے بلوچستان میں توہین کی ہے، توہین کی ہے، ڈیروگیٹری، آپ نے وہاں پہ مسائل پیدا کیے. نہیں ڈیروگیٹری ہے یہ، جی ڈیروگیٹری. اچھا، اور حد تک امیز. جی، اور آج انہوں نے، آج ہماری جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے بہت عمدہ بات کی. انہوں نے کوئی فوری ری ایکشن کا اظہار نہیں، کسی ملٹری آپریشن، کوئی ملٹری آپریشن کی بات نہیں کی. یہ نہیں کہا چڑھ دوڑیں گے، یہ نہیں کہا یلغار کر دیں گے، یہ نہیں کہا ہم جناب توہ بالا کر دیں گے، کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ جناب اس میں جو سازش ہے ہم اس کو بھی سمجھ رہے ہیں، اس میں کچھ مسائل ڈپلائمنٹ کی طوالت کے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان کی محرومی کا اندازہ بھی، اس کے باوجود کہ انہوں نے یہ بھی گنا کہ وہاں کیا کیا ڈیولپمنٹ سے کام. تو لہٰذا اچھا، یہ تو تین چیزیں ہیں پازیٹیو، یعنی پاکستان کی اندرونی سیاست کے بارے میں. ایک خبر دے دو، ایک سیکنڈ. پاکستان کی اندرونی سیاست کے بارے میں بہت پازیٹیو ہے، افغانستان کے بارے میں بہت پازیٹیو ہے، بلوچستان کے بارے میں بہت پازیٹیو ہے. بلوچستان کا ایک فقرہ مجھے بالکل ہے، میں اس سے وہ کیا؟ بلوچستان کی موجودہ حکومت کسی بھی صورت نمائندہ نہیں. ہاں، یہ تو اس پہ تو بالکل بات ہو سکتی ہے، اس میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو اوپر میرا بھی یہ جو ایس پی آر نے انہیں کہا نا کہ یہ مطلب ان کی گفتگو سے ایسا لگا کہ جیسے وہ اس گورنمنٹ کو جواز دے رہے ہیں. یہ گورنمنٹ قطعاً، وہ تو آپ کی رائے ہے نا، انہوں نے تو کہا کہ ہم پیشہ ورانہ فوج ہیں، جو بھی حکومت آئے گی اس کے ساتھ پیشہ ورانہ تعلق. یہ جو بلوچستان کی موجودہ حکومت ہے قطعاً نہ پولیٹیکل ہے. ایک خبر لے لیں، اس پریس کانفرنس سے پہلے اور بلوچستان کا جو واقعات سانحات وہاں ہوئے اس کے بیچ میں حالیہ 4 سے 5 دنوں کے بیچ کچھ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ٹیکنوکریٹ نما سیاستدانوں نے فوجی ذمہ داران اور حکومت وقت کو یہ مشورے ایک پیپر ورک کی صورت میں دیے کہ ملٹری آپریشن ہی اس کا حل ہے. کیوں ہے اور کیسے ہے، اس کے پروز اینڈ کونس ڈسکس. ذمہ دار کا نام بھی بتائیں نا. بس میں چھوڑیں، بتا دیں، بات چھوڑ دیں، ایسے نہیں ہے، بات نہیں ہے. آپ نے مجھے بتایا تھا بھائی، لوگوں نے، میں آج کی معذرت، لیکن یہ ذمہ دار وہ ہیں جو حالیہ نگران سیٹ اپ میں بھی رہے، یہ ذمہ دار وہ ہیں جو ابھی بھی بلوچستان کو ذمہ داری سے دیکھ رہے ہیں. اتنا کافی ہے. انہوں نے اس کے فوائد اور فیوز و برکات گنوائے ہیں اور ملٹری آپریشن کی نہ صرف مانگ کی بلکہ اس کو حل قرار دیا. دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار ہی اس تنازع میں چلتا ہے. ادروائز ان کی شناخت کیا ہو؟ ادروائز ان کو جانا ہی نہیں. یہ کانسٹیٹوئنسی میں جا کے لڑ سکتے ہیں؟ ان کی کانسٹیٹوئنسی کیا کمال کرے آپ. یہ سردار عطا اختر مینگل صاحب یاد آ گئے مجھے اس پہ، جو جتنا دل گرفت ہیں. وہ آج ثناء اللہ صاحب سے میری بات بھی ہوئی ایک جگہ پہ، وہ بس خون کے آنسو رو رہے تھے. ان فلائٹ پہ تھے، انہوں نے کہا جی مجھے تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ استعفیٰ جو ہے نا وہ واپس لے لو، لیکن نہیں، خدا حافظ اس پارلیمنٹ کو میں کہوں گا. اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی کہ ان کے والد گرامی پہلے سی ایم اور صوبے میں اردو زبان کا نفاذ کرنے والے، اور پھر یہی نہیں وڈیرا سسٹم کے اور سرداری سسٹم کے خلاف حرکت میں آنے والے. اور آپ اس بندے کو جس کا ایک بھائی پہاڑوں پہ چڑھا ہوا ہے، اس کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بھی پارلیمان چھوڑے اور کہیں اور جائے. دیکھیے، بلوچستان کی جب آپ بات کرتے ہیں نا، اس وقت چونکہ بلوچستان بہت سینسٹیو ہے اور اختر جان مینگل جو ہیں وہ بھی بڑے سینسٹیو ہیں، لیکن نا کچھ ہمیں حقائق بھی سامنے رکھنے چاہیے. وہ تو تب بھی سینسٹیو ہو گئے تھے جب عمران خان کو انہوں نے ووٹ دیا تھا، ان کے ساتھ جو طے ہوا تھا معاملہ. میں اب آپ کو عرض کروں، دیکھیے جامی صاحب، جہاں تک اختر جان مینگل صاحب کا معاملہ ہے نا، بے شک بلوچستان کا معاملہ بڑا حساس ہے، لیکن اس معاملے کو بھی اختر جان مینگل صاحب کو بھی پرسپیکٹو میں رکھ کے. وہ کیسے؟ ابھی آپ جو عمران خان صاحب والی بات کر رہے تھے، جی ان کے دور میں بھی. ہاں، عمران خان صاحب کے ساتھ جب ان کا معاہدہ ہوا تو اس میں مسنگ پرسنز کا بھی ذکر، چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، اور کافی کوششیں ٹو اینڈ فرو ہوتی رہیں. تو پھر 2020 یا 21 کی I'm not sure ایگزیکٹ کون سی تاریخ تھی، عمران خان صاحب نے پیغام بھجوایا اختر جان مینگل صاحب کو کہ میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو کوئٹہ لے کے آ رہا ہوں. اچھا، میں ہوں گا، آپ ہوں گے، یعنی اختر جان مینگل ہوں گے اور وزیر اور قمر جاوید باجوہ. اچھا، 3 لوگ، اور ہم صرف 3 لوگ ملیں گے کوئٹہ میں اور بیٹھ کے ہم مسنگ پرسنز پہ بات کریں گے.
ویری گڈ انیشیٹو تھا. ٹھیک ہے, پھر یہ کیا ہوا؟ عمران خان صاحب نے انہیں پھر کیا ہوا؟ اب پیغام بھجوایا. پہلے تو انہوں نے جو پیغام رسان تھے انہوں نے کہا کہ جناب سردار صاحب آپ آ جائیں. ان کا نہیں, میں تو ورڈ میں ہوں اس وقت, وہاں پہ کوئی پتہ نہیں کوئی الیکشن چل رہا ہے وہاں پہ, بڑا دشوار گزار علاقہ ہے. انہوں نے کہا جناب میں بھی بلوچستان کا ہی ہوں, مجھے پتہ ہے کتنا دشوار گزار ہے, آپ ایسا کریں کہ آپ آ جائیں. انہوں نے کہا اچھا. بار لیت و لال سے انہوں نے کام لیا اور آخر کار انہوں نے کہا کہ میں آ جاؤں گا. پھر پیغام رسان صاحب نے وزیر اعظم کو آواز دے دی کہ جناب بالکل کام ہو گیا, آ جائیں. کام ہو گیا, آپ آ جائیں. اب انہوں نے اپنے ظاہر جو سیکٹری وغیرہ ہوتے تھے انہیں بتا دیا کہ جناب اختر جان مینگل صاحب کی ملاقات ہوگی, میری ہوگی اور باجوہ صاحب کی ہوگی. وزیر اعظم وہاں چلے گئے, عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. تو وہاں پہ جب ٹائم آیا تو اختر جان مینگل صاحب آئے نہیں آئے نہیں مقررہ دن. جی, انہوں نے اپنی پارٹی کے ایم پی ایز بھیج دیے. ہوئے 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 ہوئے. عمران خان صاحب اس کمرے میں داخل ہوئے. اب انہیں عمران خان صاحب کو اس لمحے تک یہ علم نہیں تھا کہ اختر جان مینگل نہیں آئے. تب تک ہی واز ناٹ اویئر آف. جی, انہیں تو یہی پتا تھا کہ اختر جان مینگل آ گئے. وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھا آپ سب لوگ کون ہیں؟ میں تو اختر جان مینگل سے ملنے آیا ہوں. انہوں نے کہا جناب وہ تو وہ ایسے ہے اور وہ تو ویسے ہیں. تو عمران خان صاحب کو اس پہ کچھ غصہ بھی آیا. سیٹ بیک ہوا نا. دیکھیے نا, آپ ایک کوشش کرتے ہیں اور اس کو اتنا میچور کرتے ہیں اور اختر جان مینگل صاحب اس دن تشریف نہیں لائے. پھر تو لہٰذا وہاں سے پھر تعلقات, اب جو اختر جان مینگل صاحب کو بہت سارے گلے شکوے ہیں نا, تو ان کی حقیقت کچھ کی یہاں سے حقیقت اس طرح بھی ہے. تو لہٰذا اختر جان مینگل صاحب نو ڈاؤٹ وہ ایک بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں, وہ افغانستان ان کو بلوچستان میں ان کو بڑی اہمیت ہے, لیکن انہیں بھی اپنے طرز سیاست پہ غور کرنا ہوگا. ہر وقت روٹ کے بیٹھ جانا مسئلے کا حل نہیں ہوتا. نہیں تو ایک مسئلہ اور بھی ہے نا, اس کو پھر آگے بھی دو بڑے دلچسپ موضوع آج میں رکھے ہوئے ہیں. اینڈنگ میں نے کہا بڑا دلچسپ ہو ہماری, وہ یہ بھی ہے نا کہ بلوچستان پاکستان کا واحد صوبہ ہے جو سب سے بری اور سب سے بڑی سیاسی تجربہ گاہ بن چکی. جی, اور اس کا ثبوت حالیہ جو 5-6 چیف منسٹر جیسے چینج کیے گئے. ایک تو صاحب شبداری سائرات کیا کرتے تھے, ڈاکٹر مالک شاید آخری سی ایم تھے جن کے بارے میں ناراض بھی لوگ کچھ بات چیت کے حوالے سے مثبت اشاریے دیتے تھے یا کچھ بات کرتے تھے. وہ بندہ ہی آپ نے وہاں نہیں لگایا, وہ پارلیمنٹیرینز ہی وہاں پہ نہیں ہیں جو کہ حقیقی نمائندہ کہلائیں. رئیس قصر اختر مینگل صاحب بھی چل رہی. اب مجھے بتائیں نا, وہاں کے جو وہ ڈیرے تھے, سردار تھے, یا جن کا کوئی اثر رسوخ تھا, وہ کہاں ہیں؟ بلوچستان میں جو معاملہ ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہر بلوچستان کا جو شخص ہے اس کو سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے, حتیٰ کہ ان سے سمجھ کے اب ہمیں بھی کچھ سمجھ میں آنے لگی ہے بات. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ انفارچونیٹلی ویسٹڈ انٹرسٹ پیدا ہو گئے. نہیں وہ تو آبویس ہے. جب کہیں بھی کسی بھی ریجن میں کلبھوشن یادو کی آج جو آرمی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بات کی نا کہ جو لمبی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کچھ چیزیں اس کا نتیجہ بھی ہے, کیونکہ ڈپلائمنٹ ایک لمبی ڈپلائمنٹ ایک وشیس سائیکل ہے جس میں آپ الجھتے جاتے ہیں, جس میں آپ پھر الجھتے جاتے ہیں. یہ جو لمبی ڈپلائمنٹ ہے یہ کیوں رکھی جا رہی ہے, یہ کیوں رکھوائی جا رہی ہے؟ اس کے ساتھ ادھر ادھر بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ پیدا ہو گئے, آخری دو جو سیاسی بھی ہیں اور ان میں مالی بھی بہت سے ہیں, وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. بلوچستان جانے والا تو جب تک یہ اس مسئلے کو پوری طرح دیکھا نہیں جائے گا اور اصل قیادت وہاں پہ نہیں بیٹھی, یہ مسئلہ ہی ہے. یہ ٹھیک. آج آخری دو دلچسپ موضوع ہیں, لیکن چونکہ آج جو ہم نے موضوع شروع کیا تھا, تو پھر اگر ہوا بدل رہی ہے اور یہ فریش جھونکا ہے, موسم بدل رہا ہے, پہلا موضوع میرا تو ایک مختصر سوال مختصر جواب چاہیے, تو پھر خان صاحب لمبے عرصے کے لیے جیل میں نظر آ رہے ہیں آپ؟ نہیں آ رہے نا, مجھے نہیں آ رہے. اب میرے خیال شاید موسم, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ٹھنڈ میں نکلیں گے. ٹھنڈ میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. اچھا, وہ آپ نے لمبی ڈپلائمنٹ کا ذکر کیا تو مجھے جنرل قمر جاوید کے جو سب سے بڑے بھائی ہیں وہ یاد آئے ہیں. وہ کچھ 70s میں چلے گئے تھے پی آئی اے کے وہاں پہ برمنگم میں, تو اب ڈپٹی اسٹیشن مینیجر تھے. موصوف کی جعلی ڈگری ایف اے کی لاہور بورڈ سے,
اس بنیاد پہ انہیں فارغ کیا گیا. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ جو بھی پی اے میں جعلی ڈگری کے بیس پہ فارغ ہوا اس کی مراد واپس لی گئی ہیں, اس کو فارغ کیا گیا ہے اور ایف آئی نے اس کے خلاف انکوائری شروع کی ہے. ان کو رعایت یہ دی گئی ہے کہ یہ ان کو کہا گیا کہ سرکار مائی باپ آپ استعفیٰ دے دیں. یہ میرا سوال یہ ہے کہ اتنی لمبی ڈپلائمنٹ 70s 80s کر لیتے ہیں, 40-45 سال ایک بندہ پی اے کو وہاں پہ لوٹ رہا تھا یا اس کے نام پہ پیسے لے رہا تھا اور جعلی ڈگری تھی. نہیں ہو سکتا وہ کچھ بھی نہ کرا, باقی سارے کام ٹھیک کر رہا ہوں میں میرا تھیسس کچھ اور ہے. میں چیف آف آرمی سٹاف کو نہیں پتا تھا کہ میرے بھائی کی جعلی ڈگری ہے. ہو سکتا ہے نہ پتا ہو, عین ممکن ہے نہ پتا ہو. یہ بعض اوقات بچے ہی آپ کو اپنے بچے ہی چھپا لیتے ہیں اس طرح کی چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پہ پہنچنے والے بندے کو نا سر, انٹیلیجنس ان کے ہر پروز کونس میرٹ ڈی میرٹس ہر لوپ ہول ہر ویک پوائنٹ کے بارے میں ایسے بتاتی ہے, پرنٹ دیتی ہے کہ جناب ایتھے اے مسئلہ 10 کی. میں تو نہیں سمجھتا. کیوں نہیں دیتی؟ پھر آپ بڑے خوشگوان ہیں. پھر معاف کیجیے گا, ہم سب لوگوں کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کس کا رشتہ دار کیا کرتا رہا. آج چلیں آگے چلتے ہیں. اب اس سے پہلے کہ آپ سسر پہ پہنچ جائیں گے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے. اس لیے میں تو نہیں سمجھتا کہ انٹیلیجنس انہیں پورا دیتی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت سارے, مجھے ایک بڑے ذمہ دار آدمی نے کہا تھا اور بڑے دکھے دل سے کہا تھا کہ ہماری بہت ساری انٹیلیجنس محض کنجیکچرنگ ہے. کنجیکچرنگ یاد آ گیا, قیاس آرائی ہے. وہ تھرڈ امپائر میں آپ نے بات کی. جی, تو یہ جو قیاس آرائیاں ہیں میرا تو خیال ہے اگر دیتی تو پھر یہ بات بتاؤ. فیک ڈگری سے یاد ہے جہانگیری صاحب, وہ سنڈیکیٹ نے اڑائی. میں آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا تھا, 2005 میں نا میں CNBC میں کام کرتا تھا, آج سے 18-19 سال پہلے. میں اس میں وہ معاملات دیکھا کرتا تھا جو تجارت سے متعلق تھے, کموڈیٹیز کے متعلق, بزنس اکانومی, وہ تو دیکھتا تھا, لیکن اس میں بھی اسپیسیفکلی کموڈیٹیز. اور کموڈیٹیز میں میرے پاس 2 چیزیں تھیں. ایک تھی ایگریکلچر کموڈیٹی جو میں دیکھتا تھا, اور دوسرا مائننگ انڈسٹری. اچھا ٹھیک ہے. جب میں پاکستان کے اندر اس کام میں پڑا, پالیسیاں میں نے دیکھی, سمجھنے کی کوشش کی, لوگوں سے ملا, تو مجھے اس وقت ایک چیز سمجھ میں آئی, وہ تھی انکمپٹنس. میں اس وقت وہ اس ٹی وی پہ میں پروگرام بھی کرتا تھا چھوٹا سا, میں اس کا کو ہوسٹ تھا. تو میں نے اس میں آواز اٹھانا شروع کی کہ پاکستان کے بڑے لوگوں کی ڈگریاں چیک کرنی چاہیے. انکمپٹنس کی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پورے شرح صدر سے یہ عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ پاکستان کے اندر اگر آپ یہ سلسلہ شروع کریں گے ڈگریاں چیک کرنے والا, تو آپ کے اوپر ایسے ہولناک انکشافات بالخصوصی اوپر والے طبقے. جی, آپ کو جس ایریا میں تباہی نظر آ رہی ہے نا, یعنی جس ایریا آف اکانومی میں تباہی نظر آ رہی ہے, اس کے متعلقہ لوگوں کی قابلیت چیک کرتے جائیں, اور آپ سوچیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. تو میں نے اس وقت کہا جی ڈگریاں چیک کرنا شروع کر. پھر اور میں اس زمانے میں اتنا نوجوانی کا جوش بھی تھا, تو میں لوگوں سے بعض اوقات پوچھ بھی لیتا تھا. مجھے کوئی آ کے بتاتا تھا نا کہ میں باہر سے پڑھ کے آیا ہوں, تو میں اس سے پوچھتا تھا بیٹا پڑھ کے آئے ہو یا ابا کے پیسے لگوا کے آئے ہو یا ڈگری لے کے آئے ہو. جی, وہاں پہ میں جتنے یہ لوگ آپ کو آ کے بڑبڑ کرتے ہیں نا, میں دیٹ از, اور باہر سے آ کے رنگین سی ایک پریزنٹیشن دے دیتے ہیں, اچھی سی انگریزی بولتے ہیں. آپ ان لوگوں کی اسناد چیک کریں, آپ کو پتہ چلے گا یہ نکمے ترین لوگ ہیں, انہیں صرف وہاں پہ باتیں آتی ہیں. آپ کو ایگزیکٹ والی جو جعلی ڈگریوں کا اسکینڈل تھا, نہیں وہ اس سے بھی کوئی کمتر چیز ہو سکتی ہے, یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور پھر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں نے کھولا جب یہ مائننگ انڈسٹری میں, مجھے پتہ چلا ایک جرمن فرم ہے پاکستان کے اندر کام کری, اور وہ اس جرمن فرم کی ایکسیس ہمارے پرائم منسٹر تک ہے. اچھا. میں اس جرمن فرم کے پیچھے لگا, میں نے کہا یہ کوئی بہت ہی بڑی فرم ہوگی. مجھے پتہ چلا جرمنی میں تو اس کا کوئی نام لیوا ہی نہیں. نام لیوا ہی نہیں ہے, ہاں ایگزسٹ نہیں کرتا. جی, تو یہاں کیا پتہ یہ چلا کہ ہمارے ہی ایک پاکستانی بھائی نے, جو کہ وہاں کوئی برگر لگاتے تھے, تعلیم کے ویزے پہ گئے تھے, نہایت نالائق تھے, انہوں نے وہ فرم کھولی تھی. جی, انہوں نے وہ جرمنی میں ایک فرم رجسٹر کرائی مائننگ کی,
اور ایک جرمن کو، اور ایک وہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، ایک للو سا جرمن اس کو یہاں لا بٹھایا اس کو ریپرزینٹیٹو کے طور پہ، جس کو نہ مائننگ کا پتہ تھا، اب چونکہ اس کو انگریزی نہیں آتی تھی لہٰذا سیف تھا. ہاں جرمنز اکثر انگریزی بولنے سے بھی جب نہیں اسے غالباً منع کیا گیا تھا کہ تم سے انگریزی میں کوئی بات کرے تم نے جواب نہیں دینا، جرمن میں کوئی کرنے والا نہیں ہوگا تو لہٰذا میں ہی ہوں گا جواب دینے والا. اور تو وہ ایک نمائشی پیس تھا. جی وہ ایک نمائشی پیس تھا. یہ تھے ہمارے کنسلٹنٹ جو مائننگ کا حال پروجیکٹ میں تھے. تو یہ اتنے نالائق لوگ ہیں. میں آپ کو عرض کروں یہ ڈگریوں والا کیس تو آپ ذرا کھولنا شروع کریں. یہ تو بھی آپ کو ایک نکلی ہے. ڈگریاں چیک کروائیں جی. حبیب صاحب کا مشورہ یہ ہے تھرڈ امپائر میں کہ جو بھی شعبہ زوال کا شکار ہے اس کی ڈگریاں چیک کروائیں. تھرڈ امپائر دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ کے کمنٹس کا بہت شکریہ. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ یہ واقعی جو پریس کانفرنس تھی یہ واقعی تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہو، ملکی سیاست کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، معیشت کے لیے بھی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.